روزانہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس تیر پر ذرا سی بھی پریشانی کا اظہار نہ کیا جو کسی نے اسے قتل کرنے کے لیے چلایا تھا۔ اپنے رفیق سالاروں کو اپنے خیمے میں بٹھائے ہوئے وہ بتا رہا تھا کہ جاسوس اور سبق خون مارنے والے دستے کس قدر نقصان کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، میں علی بن سفیان کو ایک ہدایت دے چکا ہوں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ فوراً ہی مجھے اس حملے کی خبر ملی اور عمل درآمد دھرا رہ گیا۔ تم سب فوری طور پر یوں کرو کہ اپنے سپاہیوں اور ان کے عہدیداروں میں سے ایسے افراد منتخب کرو جو دماغی اور جسمانی لحاظ سے مضبوط اور صحت مند ہوں، باریک بین، دور اندیش، قوت فیصلہ رکھنے والے جانباز قسم کے آدمی چنو۔ میں نے علی کو ایسے آدمیوں کی جو شفاعت بتائی تھیں وہ سب سن لو۔ ان میں اونٹ کی مانند زیادہ سے زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی قوت ہو، چیتے کی طرح جھپٹنا جانتے ہوں، عقاب کی طرح ان کی نظریں تیز ہوں، خرگوش اور ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہوں، مسلح دشمن سے ہتھیار کے بغیر بھی لڑ سکیں، ان میں شراب اور کسی دوسری نشہ آور چیز کی عادت نہ ہو، کسی لالچ میں نہ آئیں، عورت کتنی ہی حسین مل جائے اور زر و جواہرات کے انبار ان کے قدموں میں لگا دیے جائیں، وہ نظر اپنے فرض پر رکھیں۔ اپنے دوستوں اور ان کے کمانداروں کو خاص طور پر ذہن نشین کرائیں کہ عیسائی بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے اور فوجوں میں بے اطمینانی پھیلانے کے لیے اور عسکریوں کو جذبے کے لحاظ سے بیکار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ عورت کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ میں مسلمان عورت کو اس مقصد کے لیے دشمن کے علاقے میں کبھی نہیں بھیجوں گا۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں، عصمت کو ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ علی بن سفیان نے چند ایک لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں اور وہ عیسائی بھی نہیں، مگر میں عورت کا قائل نہیں۔ محافظ دستے کا کمانڈر خیمے میں آیا اور اطلاع دی کہ محافظ کچھ لڑکیوں اور آدمیوں کو ساتھ لائے ہوئے ہیں۔ سلطان ایوبی باہر نکلا، اس کے تینوں سالار بھی تھے۔ باہر 5 آدمی کھڑے تھے جن کے لمبے چگے، دستاریں اور ڈیل ڈول بتا رہی تھی کہ تاجر ہیں اور سفر میں ہیں۔ ان کے ساتھ 7 لڑکیاں تھیں، 7 جوان تھیں اور ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت۔ ان محافظوں میں سے ایک نے، جو سلطان پر تیر چلانے والے کی تلاش میں گئے تھے، بتایا تھا کہ انہوں نے تمام علاقہ چھان مارا، انہیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ دور پیچھے گئے تو یہ لوگ 3 اونٹوں کے ساتھ ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے۔ ایک سالار نے پوچھا، کیا ان کی تلاشی لی ہے؟ محافظ نے جواب دیا، لی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تاجر ہیں، ان کا سارا سامان کھلوا کر دیکھا ہے، جامع تلاشی بھی لی ہے، ان کے پاس ان خنجروں کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں۔ اس نے 5 خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیے۔ ایک تاجر نے کہا، ہم مراکز کے تاجر ہیں، سکندریہ تک جائیں گے۔ 2 روز گزرے، ہمارا قیام یہاں سے 10 کوس پیچھے تھا۔ پرسوں شام یہ لڑکیاں ہمارے پاس آئیں، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سسلی کی رہنے والی ہیں۔ انہیں عیسائی فوج کا ایک کمانڈر گھروں سے پکڑ کر ساتھ لے آیا اور ایک بحری جہاز میں جا سوار کیا۔ ان کے ماں باپ غریب ہیں، یہ کہتی ہیں کہ بے شمار جہاز اور کشتیاں چل پڑیں۔ لڑکیوں والے جہاز میں چند اور کمانڈر قسم کے آدمی تھے اور ان کی فوج بھی تھی۔ وہ سب ان لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر عیش و عشرت کرتے رہے۔ اس ساحل کے قریب آئے تو جہازوں پر آگ کے گولے گرنے لگے۔ تمام لوگ جہازوں سے سمندر میں کودنے لگے۔ ان لڑکیوں کو انہوں نے ایک کشتی میں بٹھا کر جہاز سے سمندر میں اتار دیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ انہیں کشتی چلانی نہیں آتی تھی۔ کشتی سمندر میں ڈولتی اور بھٹکتی رہی، پھر ایک روز خود ہی ساحل سے آ لگی۔ ہمارا قیام ساحل کے ساتھ تھا، یہ ہمارے پاس آ گئیں۔ بہت ہی بری حالت میں تھیں، ہم نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ انہیں ہم دھتکار تو نہیں سکتے تھے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا کیا کریں۔ پچھلے پڑاؤ سے یہاں تک انہیں ساتھ لائے ہیں،
یہ سوار آگے اور ہمارے سامان کی تلاشی لینے لگے۔ ہم نے ان سے تلاشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر کا حکم ہے۔ ہم نے ان کی منت سماجت کی کہ ہمیں اپنے سلطان کے حضور لے چلو، ہم عرض کریں گے کہ ان لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لیں، ہم سفر میں ہیں، انہیں کہاں کہاں لیے پھریں گے۔ لڑکیوں سے پوچھا تو وہ سسلی کی زبان بول رہی تھیں، وہ ڈری ڈری سی بھی لگتی تھیں۔ ان میں سے 2-3 اکٹھے ہی بولنے لگیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجروں سے پوچھا کہ ان کی زبان کون سمجھتا ہے۔ ایک نے بتایا کہ صرف میں سمجھتا ہوں۔ یہ التجا کر رہی ہیں کہ سلطان انہیں اپنی پناہ میں لے لے۔ کہتی ہیں کہ ہم تاجروں کے قافلے کے ساتھ نہیں جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ڈاکو ہمیں اٹھا کر لے جائیں۔ ادھر جنگ بھی ہو رہی ہے، ہر طرف عیسائیوں اور مسلمانوں کے سپاہی بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، ہمیں سپاہیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہمیں جب گھروں سے اٹھایا گیا تھا تو ہم سب کنواری تھیں، ان فوجیوں نے بحری جہاز میں ہمیں طوائفیں بنائے رکھا ہے۔ ایک لڑکی نے کچھ کہا تو اس کی زبان جاننے والے تاجر نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ کہتی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے بادشاہ تک پہنچا دو، ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ جائے۔ ایک اور لڑکی بول پڑی، اس کی آواز رندھیائی ہوئی تھی۔ تاجر نے کہا، یہ کہتی ہے کہ ہمیں عیسائی سپاہیوں کے حوالے نہ کیا جائے، میں مسلمان ہو جاؤں گی، بشرطے کہ کوئی اچھی حیثیت والا مسلمان میرے ساتھ شادی کر لے۔ 2-3 لڑکیاں پیچھے کھڑی منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں، ان کے چہروں پر گھبراہٹ تھی، بات کرتے شرماتی یا ڈرتی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے تاجر سے کہا، انہیں کہو کہ یہ عیسائیوں کے پاس نہیں جانا چاہتی، ہم انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہو جائے گی، بشرطے کہ کوئی مسلمان ان کے ساتھ شادی کر لے، اسے کہو کہ میں اس کی پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ یہ خوف اور مجبوری کے عالم میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں مجھ پر اعتماد ہے تو میں انہیں اسلام کی بیٹیوں کی طرح پناہ میں لیتا ہوں۔ اپنے دارالحکومت میں جا کر یہ انتظام کر دوں گا کہ انہیں عیسائی راہبوں یا کسی پادری کے پاس بھجوا دوں گا، پادری یروشلم میں ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب عیسائی قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی شادیاں قابل اعتماد اور اچھی حیثیت کے قیدیوں کے ساتھ کر دوں۔ انہیں یہ بھی بتا دو کہ کسی مسلمان کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ کسی مسلمان سے ملیں۔ ان کی ضروریات اور عزت کا خیال رکھا جائے گا۔ تاجر نے لڑکیوں کو ان کی زبان میں سلطان ایوبی کی ساری باتیں بتائیں تو ان کے چہروں پر رونق آ گئی، وہ ان شرائط پر رضامند ہو گئیں۔ تاجر شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے لڑکیوں کے لیے الگ خیمہ لگانے اور خیمے کے باہر ہر وقت ایک سنتری موجود رہنے کا حکم دیا۔ وہ خیمے کی جگہ بتانے ہی لگا تھا کہ 6 صلیبی سلطان ایوبی کے سامنے لائے گئے۔ وہ بہت ہی بری حالت میں تھے، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، کپڑوں پر خون بھی تھا اور ریت بھی، ان کے چہرے لاشوں کی مانند تھے۔ ان کے متعلق بتایا گیا کہ 1.5-2 میل دور ساحل پر بے سدھ پڑے تھے، وہ ٹوٹی ہوئی کشتی پر تیر رہے تھے۔ ایک دن کشتی پانی بھر جانے سے ڈوب گئی، یہ سب تیر کر ساحل تک پہنچے۔ کشتی میں 22 آدمی سوار تھے، صرف یہ 6 زندہ بچے، ان سے چلا نہیں جاتا تھا۔ یہ صلیبی لشکر کے سپاہی تھے، وہ سب دھڑام سے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک چہرے مہرے سے لگتا تھا کہ معمولی سپاہی نہیں ہے، وہ کراہ رہا تھا، اس کے کپڑوں پر خون کا ایک دھبا بھی نہیں تھا، مگر زخمیوں سے زیادہ تکلیف میں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے 7 لڑکیوں کو غور سے دیکھا اور پھر کراہنے لگا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا حکم تھا کہ ہر ایک قیدی اسے دکھایا جائے، کیونکہ قیدی ابھی تک سمندر سے بچ بچ کر نکل رہے تھے، اس لیے ہر ایک قیدی سلطان ایوبی کے سامنے لایا جاتا تھا۔ اس نے قیدیوں کو بھی دیکھا، کسی سے کوئی بات نہ کی، البتہ اس قیدی کو جو سب سے زیادہ کراہ رہا تھا اور جس کے جسم پر کوئی زخم بھی نہیں تھا، سلطان نے غور سے دیکھا اور آہستہ سے اپنے سالاروں سے کہا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا۔ ان تمام قیدیوں سے جو اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں بہت کچھ پوچھنا ہے، ان سے معلومات لینی ہے۔ اس نے اس قیدی کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمی کمانڈر معلوم ہوتا ہے، اسے نظر میں رکھنا اور جب بھی علی بن سفیان آئے تو اسے کہنا کہ اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کرے۔ معلوم ہوتا ہے اسے اندر کی چوٹیں آئی ہیں، شاید پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔
उन्हें फौरन जख्मी कैदियों के खेमों में पहुंचा दो, उन्हें खिलाओ और उनकी मरहम पट्टी करो। कैदियों को इस तरफ ले जाया गया जिस तरफ जख्मी कैदियों के खेमे थे। लड़कियां उन्हें जाता देखती रहीं, फिर उन लड़कियों को भी ले गए। फौज के खेमों से थोड़ी ही दूर लड़कियों के लिए खेमा नस्ब किया जा रहा था। वहां से कोई 100 कदम दूर जख्मी कैदियों के खेमे थे। वहां भी एक खेमा गाड़ा जा रहा था और 6 नए जख्मी कैदी जमीन पर लेटे हुए थे। लड़कियां उनकी तरफ देख रही थीं। दोनों खेमे खड़े हो गए। लड़कियां अपने खेमे में चली गईं और जख्मियों को उनके अपने खेमे में ले गए। एक संतरी लड़कियों के खेमे के बाहर खड़ा हो गया। लड़कियों के लिए खाना आ गया जो उन्होंने खा लिया। फिर एक लड़की खेमे से निकलकर उस खेमे की तरफ देखने लगी जिसमें नए 6 जख्मी कैदी लाए गए थे। उसके चेहरे पर अब घबराहट और खौफ का कोई तासुर नहीं था। संतरी ने उसे देखा और उसने संतरी को देखा। लड़की ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वो जख्मियों के खेमे की तरफ जाना चाहती है। संतरी ने सर हिलाकर उसे रोक दिया। लड़कियों को खेमे से दूर जाने या किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। लड़कियों और 6 जख्मियों के खेमों के दरमियान बहुत से दरख्त थे। बाईं तरफ मिट्टी का एक टीला था जिस पर झाड़ियां थी। सूरज गुरूब हो गया, फिर रात तारीक होने लगी। कैंप के सब लोगों पर नींद गालिब आने लगी और फिर जख्मियों के कराहने की आवाज़ें रात के शकूत में कुछ ज़्यादा ही साफ सुनाई देने लगी। दूर परे बहरिया रूम का शोर दबी दबी मुसलसल गूंज की तरह सुनाई दे रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस जंगी कैंप में जागने वालों में चंद एक संतरी ही थे, या वो जख्मी कैदी जिन्हें जख्म सोने नहीं देते थे, या सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे के अंदर दिन का शमा था। वहाँ किसी को नींद नहीं आई थी। सुल्तान अय्यूबी के 3 सालार उसके पास बैठे थे और बाहर मुहाफिज दस्ता बेदार था। सुल्तान अय्यूबी ने एक बार फिर कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। उसके लहजे में तशवीश थी। उसने कहा, इसका कासिद भी नहीं आया। अगर कोई गड़बड़ होती तो इत्तला आ चुकी होती। एक सालार ने कहा, मालूम होता है वहाँ सब ठीक है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, उम्मीद तो यही रखनी चाहिए, लेकिन 50,000 के लश्कर ने बगावत कर दी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ नफरी 1,500 सवार और 2,700 प्यादा हैं। उनके मुकाबले में सूडानी बेहतर और तजुर्बाकार अश्करी हैं और तादाद में बहुत ज्यादा। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस कहानी का अगला भाग जब हम अपलोड करें तो वो आप तक बआसानी पहुंच जाए।